فرمایا اللہ سے دوستی کیسے کریں، اللہ کو اپنا دوست کیسے بنائیں، اللہ کے ولی کیسے بنیں، متقی کیسے بنیں۔ جب ہم متقی ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں فصلیں بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، آبرو بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، بارشیں بھی دیتا ہے، لہلہاتے باغ بھی دیتا ہے، بشرط یہ کہ متقی ہونا چاہیے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، متقی ہم کیسے بن سکتے ہیں، پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی کیا نشانیاں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن سے بندہ متقی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے؟ ہمیں ان متبرک دنوں میں، مبارک دنوں میں، اس مبارک ماہ میں اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ اللہ شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہوتے ہیں۔ جنہیں تقوی نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، مشکلیں آ جاتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا فرماتا ہے، ان کی مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں، زبان کو غیبت سے بچائے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں، اور غیبت سے بدترین عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بدترین عمل ہے غیبت، اور اس کو بدکاری سے بھی قرار دیا گیا ہے۔ اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، بد زنی سے بچیں، کسی سے خواہ بدگمان نہ ہو اور اسے کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائیں، اپنے دل کو کسی کے لیے میلا نہ کریں، یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور مسخرہ پن سے بچیں۔ مسخرہ پن یعنی بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا۔ یہ ہماری زندگی میں ایک عام سا معمول ہے کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی موضوع پہ ٹھٹھے مار کے ہنستے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں سنجیدہ باتیں کم ہوتی ہیں لیکن یہ کام زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کے مزاج میں شگفتگی ہونی چاہیے۔ سنجیدہ اور متین زندگی مومن کی زینت ہے۔ سنجیدہ زندگی انسان کا حسن ہے، اس لیے تقوی کے حصول میں مسخرہ پن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اسے سنجیدہ اور متین بننا ہوگا۔ اور چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں، چوتھی چیز اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان کی آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے، جب اس کا دل خراب ہوتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ دروازہ جو کھلا ہے اس سے آپ کا سارا عزم و خستی برباد ہو رہا ہے۔ اس دروازے کو بند کریں، اپنی آنکھ کو حرام سے بچائیں۔ اور پانچویں چیز، ہمیشہ سچ بولیں۔ جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔
متقی کی فہرست میں جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو سچ کا ہوگن بنانا اور جھوٹ بولنے والے کی زبان سے شر پھیلتا ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اس کو عام بندے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو مومن سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن کی صفات میں ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور تقوی کے حصول کے لیے سچ شرط ہے، سب سے پہلی شرط سچ ہے۔ اور چھٹی چیز ارشاد فرمائی، ہر حال میں اللہ کا احسان ماننا۔ جب انسان پر کرم ہوتا ہے، کوئی بہتری آئے، تو یہ کہے کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے جس کی وجہ سے یہ حاصل ہوا۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اس کے نتیجے میں مجھے یہ ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ ہر چیز میں اللہ کا کمال ہوتا ہے، مت سمجھیے کہ یہ میرا کمال ہے، سب اللہ کا کمال ہوتا ہے۔ اس سے تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور تکبر آنے سے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زر تک۔ کتنے عمل ہیں جن میں ہماری نیت وجہ سے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ ساتویں چیز، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، ناحق راستے پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے۔ اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہ پوچھے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ جس طرح مال حلال کمانا ہے، اسی طرح حلال جگہ پہ لگانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اپنی تباہ میں شامل کریں کہ اپنا مال حلال کمائیں اور حلال جگہ پہ لگائیں۔ اگر حلال جگہ پہ نہیں لگائیں گے، اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل روڑا بنتا ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر بندہ مومن نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا اور باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں، تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض بیماری کی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، مسافر کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے، البتہ مختصر کر دی گئی ہے، قصر نماز ہو گئی ہے، لیکن مسافر کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور 10ویں چیز حضرت شیخ فرماتے ہیں، عقیدوں کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے عقیدے، اپنے نظریات مضبوط کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، تو آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، تقوی والے بن جائیں گے۔ اگر ہم متقی، پرہیزگار، تقوی والے بننے چاہتے ہیں تو ہمیں ان 10 باتوں پہ عمل کرنا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، دونوں جہان کی رحمتیں نازل ہوں، ہمیں برکتیں ملیں اور قبر میں شفاعت نصیب ہو۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ